اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب چند نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کر اور ہمارے معاملے میں ہمیں ہدایت عطا کر۔ پھر دوسری جگہ دو آیتیں چھوڑ کے ذکر ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ہم تیرے سامنے ان کی خبر سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یقیناً وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ہدایت میں ترقی دی۔ اور پھر اس کی وضاحت میں اگلی آیت بھی ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور ہم نے ان کے دلوں کو تقویت بخشی جب وہ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے کہا، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے۔ اگر ایسا ہو تو ہم یقیناً اعتدال سے ہٹی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ بس توحید کے قیام کے لیے انہوں نے کوشش کی، ظلم سہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے وحدانیت پر قائم رکھے اور ہدایت کے راستے پر ہم چلتے رہیں۔ اس سے پہلے قرآن کریم میں آیات جو ہیں، ان سے پہلی آیات میں یہ ذکر ہے کہ آج کل کے عیسائی وحدانیت کو چھوڑ کر خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں ایک شخص کو، جو سراسر جھوٹے نظریات اور جھوٹی تعلیم ہے، جس کا عیسائیت کی اصل تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ ایسی خطرناک بات ہے جو یقیناً انہیں سزا کا مورد بنائے گی۔ حقیقی تعلیم جس کے لیے عیسائیوں نے قربانی دی تثلیث کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ وحدانیت کی تعلیم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف دور اور حالات کا نقشہ کھینچنے کے بعد بیان فرمایا کہ ان کے اس ایمان لانے اور ایک خدا پر یقین کرنے کی وجہ سے ہم نے انہیں ہدایت پر قائم رکھا اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور وہ ایک خدا کی پرستش کرنے کا اعلان کرتے رہے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس بات سے سخت بیزاری کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے، لیکن پھر زمانے کے اثر کے تحت، حکومتوں کے اثر کے تحت عیسائیت نے آہستہ آہستہ تثلیث کی صورت اختیار کر لی۔ اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ غلط لوگوں کے ہاتھ میں جب عیسائیت کی باغ ڈور چلی گئی تو پھر تثلیث کا نظریہ پیدا ہوا، اور دنیا داری نے ان کے دین پر قبضہ کر لیا۔ ان شرک کرنے والوں کے لیے خدا تعالیٰ نے آگ میں ڈالے جانے کا انذار فرمایا ہے۔ بہرحال ان آیات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیت جب تک اپنی اصلی حالت پر قائم رہی، اس کی حفاظت کرنے والے نوجوان تھے، اور انہوں نے ایمان کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمان کی وجہ سے ان کے ظالم حکمرانوں کے سامنے اپنے دین کی حفاظت کی وجہ سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی ماننے کی وجہ سے ان کو ہدایت یافتہ رکھا۔ انہوں نے کسی دنیاوی انعام کی پرواہ نہیں کی، بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چند نوجوان جو تھے ان کے ساتھ ہم نے ان کے ایمان کی وجہ سے کیا سلوک کیا. فرمایا وزدناہم ہدی، ہم نے انہیں ہدایت میں ترقی دی. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو تقویت بخشی. اور اس ہدایت میں ترقی اور دلوں کی تقویت کی وجہ سے انہوں نے اپنے وقت کے تمام جابر سلطانوں کے سامنے جرأت کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ لن ندعو من دونہ الہ، کہ ہم ہرگز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے. ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، ہم اپنے حقوق کو تو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے پیاروں اور اپنے جان و مال کی قربانی تو دے سکتے ہیں، لیکن توحید سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. بس یہ نمونہ ہے ہمارے سامنے ان ایمان لانے والوں کا جن کے سامنے اسوے کا وہ معیار نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے سامنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ذریعے رکھا ہے. بس ہمارے سامنے اس اسوے کا اعلیٰ ترین معیار یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم توحید کے قیام و استحکام اور ہدایت کے راستوں پر چلنے کے لیے جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے عہد کو ہر وقت سامنے رکھتے ہوئے پورا کرتے چلے جائیں. کوئی ابتلا، کوئی دنیاوی لالچ ہمیں اپنے عہد کو نبھانے اور پورا کرنے میں روک نہ بن سکے. جب الہی جماعتوں کی ابتلا سے گزرنے کی مثالیں سامنے آتی ہیں تو توجہ فوراً پاکستان کے احمدیوں کی طرف بھی خاص طور پر پھر جاتی ہے. اور پھر چند دوسرے ممالک ہیں جہاں احمدیوں پر سختیاں روا رکھی جا رہی ہیں. آج پاکستان کے احمدی ذہنی اور جسمانی اذیت سے گزرنے کے ساتھ ساتھ جان اور مال کی قربانیاں بھی پیش کر رہے ہیں. اسی طرح عرب ممالک میں احمدی ہیں جن کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل روزانہ کی ڈاک میں بیتوں کے خطوط آتے ہیں. ان عرب ملکوں میں بھی احمدی ہونے کی وجہ سے مشکلات ہیں، اور ان ملکوں کے احمدی بھی اصحاب کہف کی سی زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان کی تو پرانی جماعت ہے اور بلا خوف اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں. کسی احمدی کی احمدیت چھپی ہوئی نہیں ہے، پتہ لگ ہی جاتا ہے. لیکن نئے شامل ہونے والوں کے لیے یہ اظہار بہت مشکل ہو جاتا ہے. اکثریت ان شامل ہونے والوں کی پرجوش بھی ہے اور ایمان میں ترقی کرنے والوں کی بھی ہے، لیکن بعض کمزور بھی ہوتے ہیں. اور پھر جماعت کے استحکام کے لیے بعض دفعہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ اسی طور پر ایک جگہ جمع ہونے یا با جماعت نماز کی ادائیگی یا جمعہ پڑھنے سے روکا جاتا ہے. بعض انسانی اقدامات کرنے پڑتے ہیں احمدیوں کی حفاظت کے لیے. تو بڑی بے چین ہو کر یہ بعض دفعہ عرب ملکوں سے مجھے لکھتے ہیں کہ کب تک ہم اسی طرح گزارا کریں گے. تو میں ان کو اصحاب کہف کی مثال دے کر ہمیشہ صبر کی تلقین کیا کرتا ہوں. یہ دن انشاءاللہ تعالیٰ بدلنے ہیں، اور انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے کہ بدلتے ہیں اور بدلیں گے انشاءاللہ. بس ان مسلمان ملکوں کے احمدی جو اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ کب تک ہم چھپ کر اپنے پروگرام کریں گے، حتیٰ کہ جیسے میں نے کہا کہ نماز اور جمعہ بھی چھپ کر پڑھیں گے، تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کو تو ابھی اس مزے کا احساس نہیں ہے جو براہ راست خلافت کے زیر سایہ اجتماعوں اور جلسوں کا پاکستانی احمدیوں کو ملا ہے.
لیکن اس کے باوجود گزشتہ 28 سال سے اپنے ایمانوں اور اپنے عہدوں کی حفاظت ہر طرح قربانی کر کے یہ مسیح محمدی کے غلام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے عرصے کی بندش اور مستقل اذیت کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ صبر و استقامت کے پیکر مرد، عورت، بوڑھے، بچے یہ قربانی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ کی قربانیاں نہیں ہیں، یہ 300 سال سے زائد عرصے تک رہنے والی قربانیاں نہیں ہیں۔ یہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں کامیابیوں اور فتوحات کے قریب تر لے جاتی چلی جا رہی ہیں۔ جماعت احمدیہ کے قیام کے مقصد کے حصول کی کوشش چند ملکوں میں جماعت پر سختیوں سے بند نہیں ہو گئی۔ جماعت احمدیہ کے سپرد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانا اور توحید کے قیام کا کام ہے۔ ان مخالفتوں، دشمنیوں اور پابندیوں سے یہ کام ختم نہیں ہو گیا۔ جماعت احمدیہ ہر دن ایک نئی شان سے اپنی ترقی کو طلوع ہوتا دیکھتی ہے۔ گزشتہ دنوں جو آئرلینڈ میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، یہ ملک بھی یورپ میں عیسائیت کا اس لحاظ سے گڑھ ہے کہ یہاں ابھی تک عیسائیت کے ساتھ بہت زیادہ وابستگی ہے لوگوں کی۔ کیتھولک ہیں اکثریت، اور چرچوں وغیرہ میں آنا اور چرچ سے تعلق بہت زیادہ ہے، جبکہ یورپ کے اکثر ممالک کے عیسائی مذہب سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ملک جو زمین کا کنارہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں تفصیل سے بیان بھی کیا تھا، یہاں سنگ بنیاد اور ریسیپشن جو ہوٹل میں ہوئی، جس میں 100 کے قریب پڑھے لکھے لوگ تھے، جن میں ممبر آف پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے، سرکاری افسران بھی تھے، پروفیسر اور ٹیچر بھی تھے، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے، وہاں گالوے شہر کے میئر بھی تھے، وہاں کے بڑے پادری بھی تھے۔ تو سب کے سامنے اسلام کی خوبصورت تعلیم اور مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق ملی، جس کو نیشنل ٹی وی اور اخباروں نے بڑی اچھی کوریج دی، جس سے یہ پیغام اسلام کی خوبصورت تعلیم کا لاکھوں لوگوں تک پہنچا۔ بس اگر ایک طرف جماعت احمدیہ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف تبلیغ کے راستے بھی خدا تعالیٰ کھول رہا ہے۔ آئرلینڈ میں تعداد کے لحاظ سے گو چھوٹی سی جماعت ہے، اکثریت جوانوں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی ایکٹیو جماعت ہے، لیکن ان کے اور ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ان کے رابطے جو ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں، اور اب اس فنکشن کی وجہ سے ان کے رابطے اور تبلیغ کی کوشش مزید وسیع ہوگی، اور یہ نئے راستے اس کے لیے متعین ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر انہوں نے اس جذبے کو جاری رکھا اور جو وسیع تعارف ہو گیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا، تو انشاءاللہ تعالی مسیح محمدی کے یہ چند غلام مسیح موسوی کے وحدانیت سے دور ہٹے ہوئے لوگوں کو خدائے واحد کے آگے جھکنے والا بنا دیں گے ایک دن انشاءاللہ۔ بس جہاں ایک طرف بعض ملکوں میں اصحاب کہف والی صورتحال فکر میں ڈالتی ہے، تو دوسری طرف کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے فرض کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ یہ نوید جو ہے تسلی دلاتی ہے۔ مسیح موسوی کے اصحاب کہف کے